لیکن ہاں امت کو اس وقت ضرورت ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں، اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، 11ویں سے زیادہ ضرورت، 6ٹھی سے زیادہ ضرورت، نظر و نیاز سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ناموس رسالت کو سمجھے، حضور کی عزت کو سمجھے، حضور کی ناموس کو سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی عزت اگر باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ حضور کی عزت میں امت کی عزت باقی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے یتی نرسنگھانند اور رام گری مہاراج، اس سے پہلے، اور اس طرح کی طبیعت رکھنے والے ہندوستان میں جب دیکھو حضور کی شان میں بکواس شروع کر دیتے ہیں، جب دیکھو حضور کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سنیں حضور کی ذات پر حملہ کرنے والے، حضور کی شان میں بات کرنے والے لوگ، یہ لوگ اپنے باپ کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنے باپ کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھپے حرامی ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے باپ کون ہیں، ان کی ماں نیک ہے یا نہیں، ان کا باپ ایک ہے یا نہیں، یہ کس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنی پہچان کروانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب تک تو ہم چھپے حرامی تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب جان لو نہ میری ماں نیک ہے نہ میرا باپ ایک ہے۔ اسی لیے ہم حضور کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، حضور کی عزت پر بات کر رہے ہیں، حضور کی شان میں بکواس کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، یہ کائنات میں جو بہاریں ہیں یہ حضور کی وجہ سے ہے، یہ رونقیں حضور سے ہے، یہ 11ویں کی بہار حضور سے ہے، یہ 6ٹھی کی بہار حضور سے ہے، یہ 28ویں کی بہار حضور سے ہے، یہ 1 سفر کی بہار حضور سے ہے، یہ 25 سفر کی بہار حضور سے ہے، یہ رمضان کی بہاریں حضور سے ہے۔ اگر حضور کی ذات محفوظ نہ رہی، حضور کی عزت محفوظ نہ رہی تو ہم 11ویں کر کے کیا کریں گے؟ ہم 12ویں منا کر کیا کریں گے؟ ہم قرآن پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہم نماز پڑھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت سمجھے کہ حضور کی ذات، حضور کی بات، حضور کی تعلیمات، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے امام مالک نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ اگر حضور کی ذات پر حملہ ہو، حضور کی عزت پر کوئی حملہ کرے اور وہاں کی امت خاموش رہے تو چاہیے کہ وہ امت مر جائے، کیونکہ اگر حضور کی عزت ہے تو ہم زندہ ہیں، ان کی عزت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ان کی عزت کی وجہ سے ہم، بولیے، ہم زندہ ہیں۔ یہ قرآن صرف ان کی عزت پر اترا ہے، یہ نماز ان کی عزت کے لیے، ان کی عزت کی محافظ۔ صحابہ کرام کو آج وہ مقام کیوں ملا؟ آج صحابہ کے نام سے کوئی 11ویں نہیں کرتا نا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 11ویں والے آقا غوث اعظم سے بھی بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ آج سرکار غریب نواز کے نام سے 6ٹھی کرنے والوں یاد رکھیں آپ، خواجہ صاحب سے بھی بڑا مقام صحابہ کا ہے، غوث سے بڑا مقام صحابہ کا، قطب سے بڑا مقام صحابہ کا، ابدال سے بڑا مقام صحابہ کا، اوتاد سے بڑا مقام صحابہ کا۔ کیوں صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ مجھے کہہ لینے کی اجازت دی جائے کہ جب حضور کے زمانے میں، جب صحابہ کے دور میں حضور کی ذات پر کوئی بات کرنے کے لیے آتا تھا تو صحابہ اپنی تلوار تان لیتے تھے۔ کوئی ہے جو ہم غلاموں کے سامنے، ہم عاشقوں کے سامنے حضور کی ذات پر بات کریں؟ یہ ہے صحابہ۔ تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا ہے صرف ادب رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے، ناموس رسالت کے تحفظ کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ ارے بھائی، امام حسین ابن علی حضور کی ذات پر قربان ہو گئے، کربلا بپا ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد کے نام پر انہوں نے جان لٹا دی، آج ہم لوگ خاموش ہیں۔ بتائیے، حضور کے نواسے، حضور کے عشق میں جان قربان کر دیا انہوں نے، کربلا بپا ہو گیا۔ یہ صرف ناموس رسالت بہت بڑا مسئلہ ہے، امت کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس کو بڑا سنگینی سے لیں آپ، اس کو ذرا سیریس لیں بھائی۔ اگر حضور کی عزت کی بات ہوگی تو ہم عزت کریں گے، اور اگر حضور کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کون میرا باپ ہے، کون میرا بھائی ہے۔ کہتے عمر بن خطاب کا یہ جوش اور جذبہ، جب حضور کی شان میں ذرہ بھی گستاخی اگر محسوس بھی کر لیتے نا تو فوراً تلوار نیام سے نکال لیتے کہ حضور آپ اجازت دے تو اس گستاخ کا سر قلم کر دے۔ مگر چونکہ ہم لوگ قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہندوستان کا قانون ہمارے لیے الحمدللہ، ہمارے لیے ہندوستان کا قانون ہم مانیں گے، ہم شریعت کے قانون کو بھی مانیں گے اور ہندوستان کے قانون کو بھی مانیں گے، کیونکہ جس دیش میں ہم رہیں گے اس دیش کے ساتھ ہماری وفاداری ہوگی۔ تو ہندوستان کے قانون کو ہم مانتے ہیں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، مگر ہاں ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم جو ہے احتجاج کریں گے، حضور کی ذات پر بات کرنے والوں کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے،
ان کی شان میں بکواس کرنے والوں کو ہم برا بھلا ضرور کہیں گے، کیونکہ ہمارا ہاتھ کمزور ہو سکتا ہے لیکن ہماری زبان، اتنا تو بولے کم سے کم آپ. لیکن دیکھ رہے ہیں امت کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بس یہی زندگی ہے بھائی. یہ زندگی نہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. بس آپ اگر آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم کچھ نہیں تو حضور کی ناموس پر جب بات ہونا تو ہاتھ چلایا کریں، تحریر لکھا کریں. ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بولا کریں. کچھ نہیں تو کم سے کم دل میں غم اور مایوسی کو اپنے دل میں لگائے رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا کچھ نہیں تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. بھائی جب آپ کی دعا میں اتنا آپ کو بھروسہ ہے کہ میں نے دعا کیا تھا اللہ سے خواجہ غریب نواز کے وسیلے، غوث پاک کے وسیلے، تو ہمیں زمین مل گئی، جائیداد مل گئی، پراپرٹی مل گئی، ہم مالدار بن گئے، ہمیں سرکاری جاب مل گیا. تو جب آپ کی دعا میں اتنا اثر ہے، اب وہ بھی اپنے لیے آپ مانگ رہے ہیں تو اتنا اثر ہے، تو اگر آپ اپنی ہر دعا میں گستاخان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی دعا مانگیں گے تو اللہ نہیں سنے گا؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے بیماروں کو شفا دینے کے لیے ہم وظائف پڑھواتے ہیں، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھوا لیتے ہیں، تو کیا شاتمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم 1.25 کلمہ کا ورد نہیں کروا سکتے؟ ہم 1.25 لاکھ کلمہ کے وسیلے جو ہے دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا. تو اسی لیے آئیے آج کے بعد سے ہم اپنی ہر دعا میں جہاں اپنے لیے مانگیں گے، ملک کے امن و امان کے لیے دعا مانگیں گے، بھارت کی شانتی کے لیے دعا مانگیں گے، وہیں ساتھ ساتھ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں ان کی ہلاکت کے لیے ہم اللہ سے، کیونکہ گستاخ نبی کی ایک سزا، اب آپ بولیے، گستاخ نبی کی ایک سزا، بس اللہ سے ہلاکت کے لیے دعا مانگیے. اللہ پاک اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی محبت میں دنیا کو بنایا ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرنی ہے.